اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پرزن جیالے تحریکی ساتھیوں، پاکستان اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، تمام شعبہ جات کے ساتھیوں، السلام علیکم. آج 24 گھنٹے میں یہ میں تیسرا پیغام خطاب آپ کی نالج کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے. کیوں 40 سال میں گزار چکا برا دن، اور کتنی میری زندگی باقی ہے مجھے نہیں معلوم. تو صرف یہ خطاب آپ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں. اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، رات کے 3 لندن وقت کے مطابق، یعنی 3 AM لندن ٹائم. 6 ستمبر پاکستان کی فوج کی ذلت و رسوائی، بربادی، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے امریکہ کے آگے کہ خدا کے لیے بچا لو، جنگ بند کرا دو، ہماری حالت تباہ ہو چکی ہے. آج وہ اپنی شکست کا دفاع منا رہے ہیں اکڑ کے ساتھ. یوم دفاع منا رہے ہیں اکڑ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ کہ دیکھو ہم نے ہتھیار ڈال کے امریکہ کے صدور کے پیر پکڑ کے پاکستان کو بچا لیا، اور اس سے بڑھ کے اپنی جانوں کو بچا لیا. یہ وہ بزدل شکست خوردہ فوج ہے. لیکن ریپیٹیشن ہو جائے گا، ریپیٹیشن ہو جائے گا، ہونے دو. میں آج جتنا ٹیلی ویژن دیکھ سکا ہوں تو جب کھولوں تو ایک چیز آ رہی ہے، میان مار، یعنی برما صاحب کا نام تھا اس کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے روہنگیا. کیا نام ہے؟ روہنگیا. جتنے ٹی وی ٹاک شوز آئے، جتنے اینکر پرسنز بولے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہاں سو گئی ہے ہماری غیرت، کیسے سو گئی ہے ہماری غیرت. یہ ISI اور فوج کو، یہ اینکر پرسنز حرام الدہر جو توجہ ہٹانے میں عوام کی اصل مسائل، موضوع، حالت حاضرہ سے ہٹ کر جلوس نکلوا رہے ہیں وکیلوں کا. میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا. کیا ہو گیا ہے حکومت کو، وفاقی حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟
کوئی ڈٹ کے بیان نہیں دیا. ڈٹ کے بیان دے وفاقی حکومت، صوبائی سویلین مال جرنیل کھائے، ISI کا چیف کھائے، آرمی کا چیف کھائے، ISI کا چیف کھائے، تمام لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈرز کھائے بے غیرت. آج یہ آنسو بہا رہے ہیں. ہم سے زیادہ میانمار کے مسلمانوں کا دکھ، تکلیف، درد یہ فوجی کیا جانے. جلا وطنی ہم نے کاٹی ہے، کاٹ رہے ہیں آج تک. اب 26 سال ہونے کو آ رہے ہیں. میں جلا وطن ہوں، میرے ساتھی جلا وطن ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ مکہ چھوڑ دو. اور جو وہ مکہ چھوڑ رہے تھے کہہ رہے تھے اے میرے وطن، اے میرے وطن. مکہ آج مجبور ہوں تجھے چھوڑنے پر، آج مجبور ہوں تجھے چھوڑنے پر. کہ یہ حکم الہی بھی ہے، رضا الہی بھی ہے، اور اشارہ الہی بھی ہے. میں نے بھی کہا ساتھیوں، جہاں بچ سکتے ہو بچ جاؤ، کیونکہ یہ شکست خوردہ فوج اور ان کے خریدے ہوئے 99% اینکر پرسن اور ٹی وی میں آنے والے جو بڑے پولیٹیکل اینالسٹ، سیاسی تجزیہ نگار اور دفاعی تجزیہ کار، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فلاں، یہ سب ان کی اولادیں ہیں جو انگریزوں کے جب سلطنت برطانیہ کے دور میں ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت حریت پسند آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. 1857 جسے جنگ آزادی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور انگریز اسے یوم غدر کا نام دیتے ہیں. تو اس وقت حریت پسندوں کو پھانسی میں لٹکانے، انہیں گرفتار کروانے کے لیے پورے ہندوستان میں کہیں سے کوئی نہیں ملے. یہ جو آج فوج ہے موجودہ پاکستان کی، یہ انہی کی، ان کے جرنیل جو ہیں، جرنیل باپ دادا، ان کے دادا، یہ انگریزوں کے غلام تھے اور مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا. یہ اینکر پرسن مگرمچھ کے آنسو میانمار کے مسلمانوں پر رو رہے ہیں. ٹی وی ٹاک شو چل رہا ہے، چل نہیں رہا. یہ ISI ڈائیورٹ کر رہی ہے. جو ان کی 2 ستمبر 2017 کو عید کے دن MQM کو اور کھڈے لائن لگانے اور بدنام کرنے کی جو سازش کی تھی، خواجہ سرا کو قتل کر دیں گے. اب جب وہ ناکام ہوئی تو بوکھلا گئے. اتنی دیر میں پولیس حرکت میں آئی، کچھ اور رینجرز کے ہاتھوں کون چڑھا کون نہیں چڑھا ابھی تو یہ سوالیہ نشان ہے. جو مارا گیا ہے کہ یہ قاتل تھا، فائرنگ کرنے والا تھا،
بچے اور پولیس والے کو یہ قتل کرنے والا تھا، اور خواجہ سرا کے اوپر غدار ابن غدار کی اولاد خواجہ سرا وہ بچ گیا. سارا پلان فیل ہو گیا ان کا، ISI کا. اب سب جگہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی میں تھے، NAD کے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور یہ کہتے تھے ضرب عصب اور رد الفساد میں ہم نے خاتمہ کر دیا ہے. الطاف حسین بکواس کرتا ہے، الطاف حسین جھوٹ بولتا ہے، الطاف حسین بہکاتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب زرداری کی حکومت تھی، صدر تھا وہ، تو صوبائی حکومت میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے. جب زرداری نے قسم کھائی کہ اب ہم ساتھ چلیں گے، ماضی کی کوتاہیاں اب نہیں دہرائیں گے، لیکن زرداری نے اپنے دور میں مہاجروں کا قتل عام کروایا. لیاری گینگ وار کے ذریعے مہاجروں کو صرف قتل ہی نہیں کروایا، نوجوانوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے. یہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل بے نظیر کے. یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم بلاؤ، اسکاٹ لینڈ کو بلاؤ، سب کو بلا لیا، لیکن کیسے پتہ لگے کہ مارا کس نے تھا، سازش کس نے تیار کی تھی؟ تو زرداری اینڈ کمپنی نے بشمول زرداری، بیت اللہ مسعود اور جہادی گروپ شامل تھا. زرداری سے پوچھو تو تم شامل تھے یا نہیں تھے؟ اور یہ قاتلوں صفاق مردود عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ، اس کا آج بیٹا مراد علی شاہ، اس نے آج پھر کہا ہے کہ الطاف حسین تمہیں قتل کروا سکتا ہے، ہوشیار رہنا. تمہارا سابق قائد. اور میرے ساتھیوں، میری قوم، میری رابطہ کمیٹی اور آپ سب یہ گالیاں سن کے خاموش رہے. لہذا آپ کو الطاف حسین کی اب مزید ضرورت نہیں ہے. کوشچن مارک. آپ کہیں گے کہ نہیں ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے آپ کو. تو یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اور پیپلز پارٹی کے ٹاپ کے لوگ وہ بے نظیر کے قتل میں شریک تھے، جس میں آصف زرداری کا گارڈ قریبی شہنشاہ خالد بھی شریک تھا. اس کو راز معلوم ہو گیا تھا، زرداری نے اسے مروا دیا. مراد علی شاہ مراد کے جو گنڈے تھے ان کے ذریعے، اور جو وہ کتے کا بچہ حرام النسل ذوالفقار مرزا اور ANP کا شاہی سید شاہد، ان سب سے گنڈے لیے اور شہنشاہ خالد کا جو ان کا گارڈ تھا اس کو قتل کرا دیا. کبھی آج تک پیپلز پارٹی نے اس کا نام لیا ہے؟ اس کی برسی منائی ہے؟ اس کی یاد منائی ہے؟ نہیں. تو ادھر ادھر قابل پیپلز پارٹی کے کارکنوں، کوڑے کھانے والوں، پھانسیوں پہ چڑھنے والوں، ان کے لواحقین، ادھر ادھر تلاش نہ کرو. زرداری کے گریبان میں جھانک کے دیکھو، مراد علی شاہ مراد کے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تمہیں قاتل نظر آ جائیں گے بے نظیر کے. اور ساتھ میں وہ جرنل ISI کے اور جہادی جن کے ساتھ مل کے قتل کیا بے نظیر کو اور کروایا. اور یہی پیپلز پارٹی تھی جو میں
کم از کم 15 سال سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی والے چیخ چیخ کے کہتے تھے بکواس بکواس کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. الطاف حسین جھوٹ بول رہا ہے، بہکا رہا ہے. کوئی کراچی میں طالبانائزیشن نہیں ہو رہی. اور یہ شاہی سید این پی کا حرام زادہ، اس کا کام اپنی بیٹی سمیت، اپنی بیٹیوں سمیت ان کو نیلام کر کے ان سے مفادات حاصل کرنا. ورنہ تو یہ کتے کا بچہ پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، پھر رکشا چلایا، اور آج اس وقت ارب پتی ہے. یہ کیوں؟ آئی ایس آئی کو بھی سپلائی کرتا تھا جرنیلوں کو، اور آرمی کے جرنیلوں کو آج تک کر رہا ہے. کے پی کے کی ماں بہنوں بیٹیوں کو مجبور بےکس قبائلی ماں بہن بیٹیوں کو، یہ سپلائر میں اس کا بھی نام ہے شاہی سید کا. اب اگر ختم ہو گئے تھے ساتھیوں، 2013 میں ضرب اسد چلی، وہ بھاگ گیا. 2013 میں یہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کاورڈ بزدل جھوٹا عیار مکار، ہم اور اس کی آئی ایس آئی اور رینجرز اور ڈی جی رینجرز وہ تو مطلب سور سے بھی بدتر ہے. سور ہمارے ہاں جب سور کہا جاتا تھا تو ہماری پٹائی ہوتی تھی کہ گالی کیسے دی، لیکن مجسم یہ سور ہے. میں اینکر پرسنز اور ٹی وی ٹاک شوز میں جو آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں میانمار کے مسلمانوں کے لیے، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے، میں ان سے پوچھتا ہوں ہم سے زیادہ ان کا درد تم جانو گے؟ تم نے کبھی یہ درد سہا ہو تو درد جانو. کتے کے بچوں، فوجی جرنیلوں اور اینکر پرسنز اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر فوج کو گالیاں دینے کے بجائے سویلینز کو گالیاں دو، سول حکومت کو گالیاں دو، نواز شریف کو گالیاں دو. نواز شریف آج اگر تھوڑا سا تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، ورنہ کل بھی تمہارا ایجنٹ تھا، اور مجھے تو آج بھی شک ہے کہ وہ تمہارا ایجنٹ ہے. تم سے نواز شریف کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، کٹی کٹی کٹی، جیسے بچوں میں ہوتی ہے کٹی کٹی. کاش کے میں ویڈیو پہ کرتا تو میں کر کے بتا دیتا، انگوٹھا لگا کے کرتے ہیں منہ میں دانتوں میں ڈال کے کٹی، تو وہ کٹی 2 منٹ بعد دوستی میں پھر تبدیل ہو جاتی ہے. نواز شریف کے دور میں 92 کا آپریشن ہوا، 97 میں ہوا، گورنر رول لگایا. پیپلز پارٹی کے دور میں، بے نظیر بھٹو کے دور میں قتل عام کیا، فوجیوں کے بوٹ صاف کیے. اور مہاجروں کے سفاکانہ قتل پر پولیس مقابلہ کہہ کر کے دہشت گردوں کو مار دیا. اور اس کے وفاقی وزیر داخلہ جو تھا اس وقت، بے غیرت کمینہ نطفہ نا تحقیق
تھا ہی نا تحقیق کہ جب وہ مرا ہے تو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے والا تک نہیں تھا. نصیر اللہ باور جرنل لاشوں پہ وہ مہاجروں کی کودتا تھا اور کہتا تھا اٹھو میں آ گیا ہوں لاشوں پہ چڑھ کے. اس کا جو انجام قدرت نے کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اور اب ان فوجی جرنیلوں کا اور اینکر پرسنز اور ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے جو دلے لطف ناتحقیق تجزیہ نگار ہیں، چاہے وہ سویلینز میں ہو چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں میں سے ہو، میانمار پہ رو رہے ہو، میانمار کے مسلمانوں پہ رو رہے ہو، بلوچوں کے قتل عام پہ کیوں نہیں رو رہے؟ مہاجروں کے قتل عام پہ جو 1992 سے کھل کر جاری ہے، اس سے پہلے پردے میں رہ کے جاری تھا، آج کھل کر جاری ہے. میں پوچھتا ہوں اینکر پرسنوں سے، ٹی وی ٹاک شوز میں شریک سیاسی بے غیرت تجزیہ نگاروں سے، یہ تم فوج کو کہتے ہو بڑا مقدس ادارہ، اگر یہ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کو اٹھا کے لے جا کے ان کی آبرو ریزی کرے تو تمہیں تو اس لیے غیرت نہیں آئے گی کہ تاریخ تمہاری یہی بتاتی ہے. اور یہ جان مقبول سے پوچھ لو، تاریخ تمہاری یہی بتاتی ہے. تو اینکر پرسنوں تم نے کبھی اٹھایا مسئلہ لاپتہ بلوچوں کا، لاپتہ مہاجروں کا؟ اور آج کہہ رہے ہو کہ مہاجرین کے لیے مسلمان پاکستان اپنا گھر کھول لے. یہ ISI ڈائیورٹ کر رہی ہے. اس نے تمہارے انجیکشن لگا دیا ہے کہ بولو، یہ سبق انجیکشن کے ذریعے دے رہے ہیں، جو دیا ہے انجیکشن وہی بولو وہی بولو وہی بولو. اور جنہوں نے سن 71 میں 1971 میں اردو اسپیکنگ مہاجروں نے ایسٹ پاکستان میں فوج کا ساتھ دیا، 7 لاکھ اردو بولنے والے مہاجر، مائیں بہنیں بیٹیاں، ذلت و رسوائی کیا عصمت دری بے حرمتی تو ہوئی، ماں بہنوں کی جوان قتل کر دیے گئے، ماں بہنیں بھی. 7 لاکھ مہاجر قتل ہوئے صرف اردو بولنے والے ایسٹ پاکستان میں. ان کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ اردو بولنے والے مہاجر. یہ ہتھیار ڈال کے چلے گئے انڈیا کی فوج میں، انڈیا کی قید میں، اور وہاں ٹھمکے لگاتے رہے. قید میں رہ کے بھی بے غیرت. یہ فوج تو آ گئی واپس. پنجاب کے پنجابی جرنیلوں کی ظالم و سفاک ہتھیار ڈالنے والی شکست خوردہ قوم، شکست خوردہ فوج، فوجی جرنیل یہ واپس آ گئے. لیکن یہ آج میانمار کے مسلمانوں پہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. آج 71 سے لے کے 2017 7 میں سے ایک گیا، ایک میں سے، یعنی اب 1971 کو 2017 سے کریں گے، 7 میں سے ایک گیا 6. بھائی کوئی ساتھی حساب لگائے نا ذرا جلدی سے کیلکولیٹر سے. بھائی 46 سال ہو چکے ہیں. 46 سال ہو گئے ہیں. 66 ریڈ کراس کے کیمپوں میں
محصور پاکستانی کسب و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں بیماریوں نہیں کروڑوں لاکھوں بیماریوں کا شکار ہیں، ان سے بدتر کوئی زندگی نہیں گزار رہا پوری دنیا میں۔ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج کے 46 سال گزر جانے کے باوجود مطالبہ میں کرتا رہا، اس مطالبہ کرنے پہ پہلی میری گرفتاری ہوئی، مردود اس کی قبر میں چیڑے پڑے سور کی، ضیاء الحق ڈکٹیٹر، اس نے مجھے گرفتار کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، جھنڈا جلا دیا، جلایا نہیں تھا، جلایا نہیں تھا، اب چاہت ہے کہ اس جھنڈے کو جلاؤ، منحوس جس نے ہمیں برباد کر دیا، ہندوستان کو تقسیم کروا دیا اور ہماری تہذیب و ثقافت آج ختم کر دی، ہجرت کر کے ہمیں پاکستان آنا پڑا۔ ہم سمجھے تھے ہمارا اپنا وطن ہے، قائد اعظم نے جو بنایا ہے کہ یہاں آرام سے رہیں گے، ہمیں کیا پتا تھا کہ قائد اعظم کو بھی انگریزوں نے بے وقوف بنایا اور ان کے ساتھ فوجی جرنیلوں نے جو انگریزوں کی جوتیاں صاف کرتے تھے انہوں نے بھی قائد اعظم کو دھوکہ دیا۔ ایک دن قائد اعظم زارو قطار ٹپ 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 آنسو بہا رہے تھے، ان کے قریبی ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا قائد؟ وہ نہیں بول رہے تھے، بڑی مشکل سے بولے کہ میں پاکستان بنا کر آج جو دیکھ رہا ہوں کہ میری جیب میں جتنے سکے ہیں وہ سارے کے سارے کھوٹے ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ فوج نے، غدار فوج نے پاکستان کی جو خاندان در خاندان غداری، ان کا پیشہ غداری، اور یہ اینکر پرسن یہ بھی کسی کرنل جنرل کے ہاں ان کی اور سے جا کے لیٹی ہوں گی تو یہ پیدا ہوئے، اسی لیے تو ان کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں یہ۔ ابے میسوری نے پاکستان کا کبھی مسئلہ اٹھایا تم نے؟ میانمار کے مسلمانوں پر ضرور کرو، لیکن اے وکیلوں، اے اینکر پرسنز اور اے تجزیہ نکاروں، تم اتنے کمینے ہو، اتنے خراب خون کے ہو کہ تم نے نہ بلوچوں پہ آواز اٹھائی جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو مہاجروں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے ان پہ آواز نہیں اٹھائی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ میرا سوال ہے ایک ایک تجزیہ نگار سے، ایک ایک اینکر پرسن سے، کہ اگر تم غیرت مند ہو، تمہیں ماں بہن کے تقدس کا واقعتاً احساس ہے، تو جواب دو کہ الطاف حسین غلط تھا تمہاری نظر میں، تو اس کے 71 سالہ بھائی نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس کے 28 سالہ بھتیجے نے تو کچھ نہیں کیا تھا، انہیں فوج نے قتل کیوں کیا؟ بے نظیر کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، اور بہت چلا کے لہک کے کہہ رہی تھی وہ سوتیلے بھائی ہیں، اور قصور کے جلسے میں کہا ان کا جو خون ہے وہ علیحدہ ہے اور ہمارا اور آپ کا خون علیحدہ ہے، ان کا خراب خون ہے، یہ بزدل چوہے ہیں۔ اس بہادر لیڈر کا انجام دے گا کیا ہوا ہے؟ کس نے گولی چلائی، کیسے چلائی، یہ یا تو میں جانتا ہوں یا زرداری جانتا ہے اور مدحت علی شاہ جانتا ہے، ذوالفقار مرزا جانتا ہے، اور ان کے 2-4 اور آدمی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ ایک جانتا تھا شہنشاہ
خالد اس کو مار دیا، میں جانتا ہوں کس نے قتل کیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ فوج ہے یا بھوکے بھیڑیوں کی طرح ظالم سفاک درندے زہریلے سانپوں سے زیادہ بدتر ہے؟ جتنے اوورسیز میں رہنے والے جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے بھائیوں کو، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو پکڑ رہے ہیں، اینکر پرسنز، تجزیہ نگاروں، یہ تمہاری فوج رینجرز کراچی میں روز کا معمول بنایا ہوا ہے۔ میرے آج بھی 2 بھتیجے، ندیم نصرت کا بہنوئی، عزیز آبادی کا بڑا بھائی اور اوورسیز کے ساتھی، ان کے بھائی بہنوئی رشتے دار، اور جو پاکستان میں ہیں وہ جب چھاپا پڑتا ہے وہ گھر پہ نہیں ملتے تو باپ کو لے جاتے ہیں، جتنے مرد ہوتے ہیں سب کو لے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج تو یہ پاک فوج ہوئی یا حرامستان کی حرامی فوج ہوئی؟ تم کہو کہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، کیوں؟ کہ تمہارے باپ کو لے کے نہیں گئے، تمہارے بیٹے کو لے کے نہیں گئے، تمہاری بیٹی کے جسموں پر ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے۔ ہماری تہذیب میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن تم جو ٹی وی پہ آ کے ایم کیو ایم کو مغلظات بکتے ہو اور آئی ایس آئی کے کہنے پہ ناچتے ہو، افواج کے کہنے پہ ناچتے ہو، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہو، اس لیے کہ تمہیں مال ملتا ہے، تو تمہیں ماں بہن بیٹی کے تقدس کا احترام کیسے ہوگا؟ تم تو خود آگے بڑھ کے انہیں، جیسے رنجیت سنگھ نے جب پورے ویسٹ پنجاب کو بھی فتح کر لیا تو اس کا استقبال کر کے باقاعدہ بڑی بڑی سینیاں، اب سینیوں کا مطلب تو یہ پنجابی کیا جانے، تھالیاں سمجھ لو، بہت بڑی بڑی، اس میں دلہن بنا کے اپنی بیٹیوں، بہنوں، حتیٰ کہ بیویوں تک کو سجا کے رکھ دیتے تھے۔ رنجیت سنگھ جو پسند ہے اٹھا کے لے جا، اور رنجیت سنگھ تیری فوج کے لوگوں کو جو پسند ہے اٹھا کے لے جا۔ جبھی تو یہ خاموش ہے۔ اینکر پرسنز میانمار پہ مسلمانوں کا بڑا ان کو دکھ ہے، لیکن یہ اینکر پرسن میرے سوال کا جواب دے، یہ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ دلال ہوتا ہے، پپ ہوتا ہے، اس کا کام سپلائی کرنا ہوتا ہے عورتوں کی۔ وہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو یہ اینکر پرسنز بتائیں، یہ رینجرز، ٹی جی رینجرز محمد سعید نہیں، نہ محمد ہے یہ، نہ سعید ہے، یہ چنگیز خان ہے، ڈی جی رینجرز ہلاکو خان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، حامان ہے۔ سور، یہ کیوں میرے رشتہ داروں کو، میرے نہیں، میری قوم کے جو رہنما ہیں، جو آفس بیئرر سے، ان کے گھر والوں کو کیوں گرفتار کر رہا ہے؟ بولو، تم لوگ تجزیہ نگاروں میانمار پہ تو بول رہے ہو، رو رہے ہو، یہ بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر قصور میرا ہے، قصور ایکس وائی زیڈ ایم کیو ایم کے ذمہ دار کا ہے، تو اس کے باپ کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس کے بھائی کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس
اس کے گھر میں چھاپا مار کے ان کی بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ اور میانمار کے مسلمانوں پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں، تم کیا سمجھو یہ کرب کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہاری ہمدردی نہیں ہے۔ میانمار کے مسلمانوں سے خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، اور اگر جھوٹی کھاؤں تو اس کی مار مجھ پہ پڑے۔ ان سے تمہیں ہمدردی نہیں ہے، تمہیں ISI کا اسکرپٹ ملا ہوا ہے، اس میں بولو کیوں کہ یہی فوج تھی تمہاری، بزدل کرائے کی فوج۔ یہ جو آج ریٹائرڈ تجزیہ نگار آتے ہیں نا، دفاعی، یہ خود نطفہ ناتحقیق ہیں جو ٹی وی میں آتے ہیں بڈھے بڈھے۔ یہ اردن گئے تھے، اردن اب بری کا ہو گیا، زمینی اور فضائیہ کے بھی آتے ہیں، ایک ایئر کموڈور بلکہ دو، ایک بحریہ کے بھی آتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار۔ یہ سب جہاز لے کے، زمینی فوج لے کے اردن پہنچے۔ اردن کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ اردن کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ جارڈن۔ کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ ذرا آپ بتاؤ اسٹوڈنٹ، یوتھ۔ اردن کہتے ہیں جارڈن کو، جارڈن۔ یہ فوج وہاں پہنچی، یہ آنسو بہا رہے ہیں آج میانمار کے مسلمانوں پر۔ صابرہ شتیلا میں اسرائیلی فوج نے گاجر مولی کی طرح فلسطینیوں کو کاٹ دیا تھا، بہت ظلم کیا، لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکستانی فوج نے اردن میں جا کے فلسطینی مسلمانوں کا قتل کیا۔ اسی طرح صومالیہ میں جا کر وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بنگال میں کیا، اور اب بلوچستان میں 47 کے بعد سے آج تک کر رہے ہیں، اور 47 کے بعد سے ہی مہاجروں پر کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فوج بڑا مقدس ادارہ ہے، اور کوئی ہمارے ہاں جہادی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اسامہ بن لادن کو MQM نے ایبٹ آباد چھاونی میں 6 سالوں تک MQM نے رکھا تھا یا الطاف حسین نے رکھوایا تھا؟ اور ریمنڈ ڈیوس کو الطاف حسین نے 2 پاکستانی مسلمانوں کے قتل کا قاتل اس کو بھگایا تھا پاکستان سے، آرمی کے چکلالا ایئرپورٹ لے جا کر۔ تو ریمنڈ ڈیوس کو کس نے؟ MQM نے، الطاف حسین نے، جس کو تم مقدس کہتے ہو۔ تم الو کے پٹھوں کو لفظ تقدس اور مقدس کے معنی نہیں معلوم۔ تم جو بے غیرت ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور ظالم و سفاک ہوتا ہے۔ بزدل ہمیشہ ظالم و سفاک ہوگا، جیسے DG رینجرز بلال اکبر تھا، اور جیسے آج موجودہ DG رینجرز ہے، اور ISI کا چیف پہلے والا اور آج والا، جنہوں نے
مہاجروں کا قتل عام کیا. میں آج پوچھتا ہوں اینکر پرسنوں، تم نے کبھی اتنے مہاجر، تم میانمار کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو؟ ایس ہوا کم از کم 1.5 لاکھ مہاجر امریکہ، برطانیہ، سویڈن، فرانس، جرمنی. 1992 کے بعد آپریشنز نے کیا کرتے بیچارے مجبور لاچار جان بچا کے ان کو جانا پڑا. گھر والوں کے ساتھ روز ان کے بے حرمتی ہوتی تھی اور آج تک ہو رہی ہے. اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ جتنے فوج سب سے بڑی کرمنل ایجنسی کوئی ہے تو وہ ISI ہے، اور فوج ہے، DG رینجرز ہے، کور کمانڈرز ہیں جو مہاجروں کا قتل عام کراتے چلے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. تو میانمار کے اوپر آنسو بہانے والے ٹی وی ٹاک شوز کے تجزیہ نگاروں، اینکر پرسنوں، 1.5 لاکھ مہاجر ہجرت کر کے پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہوا کہ اپنی جانیں بچا سکیں. کیوں؟ ان کا تو یہ ہے کہ جو ہتھے چڑھے اس کو PSP میں شامل کرا دو یا PIB ٹولے میں، ورنہ اس کو موت کی نیند سلا دو. جیسے کہ فاروق ستار غدار اعظم اتنا حرام زادہ ہے یہ کہ اس کا کوارڈینیٹر 1 مئی کو گرفتار ہوا اور 3 مئی کو اس کی لاش کے تمام اعضاء کاٹ کے اس کو قتل کر دیا. لیکن آج بھی کہتا ہے ہماری فوج اور رینجرز نے بہت اچھا کیا، امن قائم کر دیا کراچی میں. بے غیرت اور تیرے ساتھ شامل بے غیرت. اگر غیرت ہوتی تو تم نے اپنے نام پہ MNA شپ، MPA شپ، سینیٹر شپ حاصل نہیں کی تھی. اگر لطفے ایک باپ کے ہوتے تو تم، جب الطاف حسین نے کہا، الطاف حسین نے تمہیں اللہ کے فضل سے بنایا تھا، تم پہلے استعفیٰ دیتے، پھر فاروق ٹولے میں جا کے ملتے، پھر کمالو ٹولے میں جا کے ملتے. لہذا اینکر پرسنوں، انسان کے بچے بن جاؤ. اور ٹی وی والوں، ٹی وی کے مالکان، ایڈیٹرز، کان کھول کے سن لو. بہت جلد وقت آنے والا ہے جب اللہ کی لاٹھی تم پر بھی پڑے گی. فوج پہ تو پڑھنا شروع ہو گئی ہے، فوج پر تو پڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور اتنے بہادر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اور یہ فوجی خطاب کر رہے، امریکہ ناراض ہو گیا تو ہو جائے، ہمارے دائیں جانب چائنا ہے اور بائیں جانب رشیا ہے. بے غیر تو پھر تم کیا، میں بولوں میں گالی نکل جائے گی ابھی، پھر تم کیا؟ مزے لے رہے ہو سارے عیاشیوں کے اور لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں. سیدھے ہاتھ پہ چائنا، الٹے ہاتھ پہ رشیا ہے ہمارے، بھاڑ میں جائے امریکہ. اور 2 دن پہلے برکس کانفرنس میں چائنا نے بھی ایسا ٹھنڈا مارا ان کے فوج کے اور فوج کے ایجنٹوں کے کہ بل آئے ہوئے ہیں، کہ بل آئے ہوئے ہیں. تو جو اینکر پرسنز اور جو ٹی وی والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یاد رکھو مالکان، ایڈیٹرز، کل ہمارا وقت انشاءاللہ آئے گا آئے گا آئے گا. تم کہاں بھاگو گے؟ لندن،
کو نہیں لے گا لندن، امریکہ تم کو نہیں لے گا. اب بولو کہاں جاؤ گے؟ پنجاب، خدا کی قسم پنجاب بھی تم کو نہیں لے گا. بولے گا کہ تم اپنی قوم کے وفادار نہیں ہوئے تو تم ہمارے ملک میں کیوں آ رہے ہو؟ میں نام لیے بغیر میں نے مقدمے یہاں وکیلوں سے کہہ دیا ہے، اپنے ساتھیوں سے جو لیگل ایڈ کا کام کرتے ہیں یہاں پر، کہ وہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں قتل کر دو الطاف حسین کو، وہ سب ریکارڈ موجود ہے. اور جو نائکا اینکر پرسن تھی جس نے اپنے یار علی محمد کو بلا کر گالی خود بھی دی، اس سے بھی دلوائی. اس کا بھی حساب ہوگا. اس نائکا کا ایک ٹیلی ویژن کی ہے جس نے علی محمد جو پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کا. تو میں کہہ رہا ہوں اتنی گالیاں ہمیں بکو کہ کل اتنی گالیوں کو برداشت بھی کر سکو. اور فوج کے لوگوں بہت کر لیا ظلم، بند کر دو، لاپتہ لوگوں کو رہا کر دو، ورنہ جب تک میرے جسم میں سانس ہے یہ میرے آڈیو ویڈیو میسج جس کے بارے میں کہا ہے تمہارے ایجنٹ. اب میں اور کیا بتاؤں کہ فاروق ستار نے وہاں اپنی کس کس عزت کو جرنیلوں کے پاس بھیجا ہے، یہ بتاؤں گا میں تمہیں ثبوت کے ساتھ. بے غیرت بغیر سوچے سمجھے مجھ پہ اور لندن والوں پہ الزام لگا دیا. سارے لندن والے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. الطاف حسین ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ نے تو نام لے کے بولا الطاف حسین. لہذا ٹی وی والوں انسان کے بچے بن جاؤ، ہم پہ الزام لگاتے ہو تو ہمارا جواب بھی دو، اور اگر نہیں دو گے تو جو مالکان ہیں کسی بھی ٹی وی کے ہوں ان کو نہ اللہ چھوڑے گا، نہ آئین چھوڑے گا، نہ قانون چھوڑے گا. کون سا موجودہ؟ جی نہیں، آزاد مہاجر ریاست. اور جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے پنجاب میں گھر لے لو. اسلام آباد میں کیوں کہ تم میں سے کسی کی واپسی نہیں ہوگی. 26 پیرالل آف سن. اور اس بڑوے کو خالی دعوت کے لیے بلایا جائے گا. وزیر اعلیٰ موجودہ سندھ جو ہے مراد علی شاہ، تو شاہ ہے، تیرا شاہی استقبال بھی کریں گے دعوت میں، اور شاہی ٹکڑے بھی کھلائیں گے، شاہی کھانا بھی کھلائیں گے. بڑوے تجھے میرے ساتھیوں ہمت جمع رکھنا، حوصلے جمع رکھنا. ہو سکتا ہے میں لندن میں اوورسیز کی رابطہ کمیٹی کی ری آرگنائزیشن کروں. جو کام نہیں کر سکتا، جو بیمار ہے وہ علاج کرائے، جو کام نہیں کر سکتا وہ گھر بیٹھے، زیادہ بہتر ہے. لہذا تجزیہ نگاروں گالیاں دینا بند کرو، محصور پاکستانیوں کے بارے میں بات کرو جنہیں تم بہاری کہتے ہو. وہ ایک ٹی وی کا کوئی ملک نام کا وہ بھی بھڑوا ہے جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں بار بار کہا تھا کہ وہ محصور پاکستانی. کسی نے کہا محصور پاکستانی، کہلا نہیں بہاری بہاری بہاری. اور ضیاء الحق نے انہیں بھکاری کہا تھا، بھکاری بھکاری بھکاری. اس
سور کے بچے کا اللہ نے ایسا انجام کیا کہ سالے کی باڈی بھی نہیں ملی، اور قبر میں کس کو دفن کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس قبر کو باعزت طریقے سے بلانے والے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فاتحہ پڑھنے۔ کس کے مزار پہ؟ جبڑا شریف پر۔ جنرل نیازی اس کے باپ نے، جو جنرل نیازی تھا اس کے باپ نے، اور جنرل نیازی کے اور ایوب خان کے تعلقات تھے نا بہت عورتوں سے، محمود الرحمان کمیشن میں ہے، اسی میں سے تو یہ پیدائش ہوئی اس نیازی کی۔ دوسرے بڑھوا آیا تھا یہاں پر کہ میں الطاف حسین کو قبر تک پہنچاؤں گا، ساتھیوں میں مر جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا، لیکن اپنی قوم کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ٹی وی والوں، اخبار والوں، یہ بدماشی، حرامی پن، رنڈی بازی چھوڑ دو، قلم کی حرمت کا پاس کرو۔ حرمت کہاں سے آئے گی تمہارے اندر؟ تم کیا جانو حرمت و تقدس کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اتنا کہو جتنا، کیونکہ اب تمہارے اوپر ابابیل آنے والی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور میں نے جو کہا ہے، جو پرانے ساتھی ہیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہوا یا غلط۔ ہر بات صحیح ہوئی ہے۔ میں نے کہا طالبان ہے، انہوں نے کہا بکواس کرتا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں طالبان بھرے ہوئے ہیں، کراچی کے آج خود کہہ رہے ہیں، ہو گئے نا ذلیل۔ لیکن یہ ذلیل کیسے ہوں گے؟ طوائف کو طوائف کہو تو اس کو کیا برا لگے گا، اور بھڑوے کو بھڑوا کہو تو اس کو کیا برا لگے گا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ رابطہ کمیٹی کے جہاں کے جو لوگ ہیں ان کو فاروق ستار کمالو نہ بننے دیں۔ اگر یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں ان کو سمجھاتے، لیکن میں نے ان سب کو، پوری رابطہ کمیٹی کو بار بار نکال کے پھر انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے، میں نے معاف کیا، یہی فاروق ستار کمالو۔ لیکن آج فوج نے گئے تو یہ یہاں بھی کر دے، جس کو جانا ہے فوج میں فوج کا ایجنٹ بن کے چلا جائے، جس کو کمالو میں جانا ہے چلا جائے، جس میں کو پی آئی میں جانا ہے چلا جائے، لیکن جس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مرد بن کے رہنا ہوگا، بزدل بن کر نہیں۔ اجازت چاہتا ہوں ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔